السلام علیکم سامعین، آج ہم آپ کے لیے کتاب اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ از ڈاکٹر سلیم اختر صدابند کر رہے ہیں۔ صداکار آصف محمود آصف ہیں اور یہ کتاب آپ کی خدمت میں خزینہ ادب کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ کتاب اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ آغاز سے 2010 تک، نظر ثانی اور اضافہ شدہ، از ڈاکٹر سلیم اختر، سنگ میل پبلیکیشنز، لاہور۔ سائیکی سلیم، ارم سلیم اور جودت سلیم کے نام۔ ترتیب: فہرست ابواب، صفحہ نمبر 11 پیش لفظ، صفحہ نمبر 16 مقدمہ، تاریخ ادب، مقاصد و محرکات، صفحہ نمبر 24 باب نمبر 1 طاؤس، تخت طاؤس اور تخلیق، موسم کی گدگدی، کنول اور نین کنول، جغرافیہ کی بیساکھیاں، نخل ماتم، ہر چند ہوشیار، قفس رنگ، موتی اور دہن شاعر، ذل سبحانی، ادب، زیست پیما۔ صفحہ نمبر 38 باب نمبر 2 اردو ہے جس کا نام۔ اردو ہندوی تھی، رسم الخط ریختہ، امیر خسرو، ضمیر کن فکاں، دودھ اور پانی، شیر و شکر آمیختہ، اردو معلیٰ، لسانی سنگم، زبان یار من ترکی، تخلیق و ثقافت کی زبان فارسی، پاک زبان عربی، اردو تحقیق کے آئینے میں، اردو کا پہلا ادیب، اردو کی پہلی نثری تصنیف، ہندوستانی، اردو کے علاقائی نام، اردو یا پاکستانی۔ صفحہ نمبر 60 باب نمبر 3 اردو زبان آغاز کے بارے میں نظریات۔ اردو اور اردو کا بازار، برج بھاشا کی بیٹی، پنجاب میں اردو، دکن میں اردو، سندھ میں اردو، رد عمل کے نظریات، اردو قدیم ویدک بولی، اردو مرہٹی کی سگی بہن، اردو دراوڑی کا عطیہ، اردو زبان کا ماخذ ہند کو، منڈا زبان۔ صفحہ نمبر 82 باب نمبر 4 اصلاح زبان، حسن گلشن، لفظ کی توانائی، باغ کا جھاڑ جھنکار، اچھوت الفاظ، لفظ کی کسوٹی، خان آرزو، اسالیب کی مثلث، متروکات، ایک منفی عمل، اسلوب سازی۔ صفحہ نمبر 95 باب نمبر 5 زبان، قومی اور بین الاقوامی تناظر، زبان اور معاشرہ، لفظ کا سفر، زبان کی سرگم اخوت کی زبان، زبان کی معدومیت، لفظ آقا۔ صفحہ نمبر 111 باب نمبر 6 تخلیقی رویے اور اصناف ادب، جرس غنچہ کی صدا، پردہ اٹھتا ہے، دیوی کے چرنوں میں شیر کا نذرانہ، رگ وید اور ناٹک، فردوس گوش، حیوانی حکایات، خیال کی الفاظ بندی، درآمدی اصناف، شاعری کا جاپانی پھل، مقامی اصناف، ڈرامے کا ڈرامہ، اصناف سخن، تعریف اور حدود، قصیدہ، ٹیڑھی پسلی، مثنوی، شعرا شوب، قطع، ربائی، دوہا، کھلی فضا میں جیون، گیت، اصناف ادب کا شناختی کارڈ، تخلیق کا جن، معیار سازی، اصناف کے سکے، مشاعرہ کا کلچر، مشاعروں کی فضا، مشاعرہ اور ذوق سخن، دہلی کے مشاعرے، زنانہ مشاعرے، داد بے داد، پشاور میں مشاعرے۔ صفحہ نمبر 137 باب نمبر 7 جنوبی ہند میں اردو ادب، تاریخی عوامل، سرکاری سرپرستی، صوفیہ کا کردار، سبرس، دکن کی انارکلی، ملا وجہی، پہلا انشائیہ نگار، ایک اور سبرس، مثنوی کی مقبولیت، دکھنی غزل، قلی قطب شاہ، اردو کی پہلی صاحب دیوان شاعرہ، ولی دہلی میں، کلام کی اشاعت، سراج اورنگ آبادی، دکھنی ادب کی اہمیت، گوجری اور گجری۔ صفحہ نمبر 157 باب نمبر 8 شمالی ہند میں اردو ادب، عالم میں انتخاب، دہلی مرکز شعر و سخن، افضل کا عشق اور شاعری، بارہ ماسا، بکٹ کہانی، چکوال میں اردو، شاکر، زٹل، تیری جعفر جہانگیر شد، فائز دہلوی، انحطاط کی جمالیات، ایسی بلندی ایسی پستی، تنقید کا آغاز، تذکرے، پہلا نقاد،
چند اور تذکرے: لذت النساء، خان آرزو، نقاش اول، زبان ریختہ، مرزا مظہر جانے جانا، حاتم اور دیوان زادہ، آبرو، وہم میں ڈالنا، میر تقی میر، میرزا محمد رفیع سودا، خواجہ میر درد، چٹکلے باز شاعر نذیر اکبر آبادی، قائم چاندپوری۔ صفحہ نمبر 184، باب نمبر 9، لکھنؤ کا دبستان شاعری۔ گزشتہ لکھنؤ، مرکز علم و ادب، حضرت محل، عیش کوش، دربار اور شاعری، واجد علی شاہ بطور شاعر، بت شوخ و شنگ، ناز و انداز کا اسلحہ خانہ، ریختی، مثنوی گلزار نسیم، اردو کی بدنام ترین مثنوی، مرثیہ لکھنویت کیا ہے، شیخ غلام علی حمدانی مصحفی، انشاء اللہ خاں انشا، قلندر بخش جرأت، خواجہ حیدر علی آتش، شیخ امام بخش ناسخ، اردو کا پہلا سفرنامہ، عجائبات فرنگ، مصحفی دور ہے فرنگیوں کا، لکھنؤ کی عطا۔ صفحہ نمبر 213، باب نمبر 10، دہلی کے نامور شعراء۔ علامتی حکومت، آخری کیل، دہلی، دہلی میں محفل سخن، دہلویت کیا نہیں، دبستان بہار، اسد اللہ خاں غالب، کوئم مشکل، اشاعت کلام، نسخہ حمیدیہ، آزادہ و خودبیں، ذوق خامہ فرسائی، جدت، جدت، حضرت موسیٰ کی بہن، سب اچھا کہیں جسے، پاکستان میں غالب شناسی کی روایت، غالب مصوری، کیلنڈر، ڈائریاں، معجزہ فن، مومن خاں مومن، نام نہد، شاعرانہ نکتہ آفرینی، شیخ محمد ابراہیم ذوق، پھرے ہے اتراتا، خاقانی ہند، بہادر شاہ ظفر، محمد مصطفیٰ خاں شیفتہ، حسرتی، میاں نصیر الدین نصیر، نواب مرزا خان داغ۔ صفحہ نمبر 252، باب نمبر 11، اردو نثر کا ظہور، مستشرقین اور یورپ شعرائے اردو۔ بنگال میں اردو، انگریز اور اردو کتابیں اپنے آبا کی، فرانسیسیوں کی اردو شناسی، مستشرقین، گارساں دتاسی، ڈاکٹر اسپرنگ نگر، انگریز شعرائے اردو، سوویت یونین میں اردو کا مطالعہ۔ صفحہ نمبر 271، باب نمبر 12، داستان سرائے، تحیر کی تال پر دھڑکتا دل، سائنسی افسانے، ماضی بعید کا تحفہ، ناطق پرندے، ثقافتی تبادلہ، فردوس گوش، میر باقر علی داستاں گو، داستان، تنقیدی مطالعہ، بحر قصص، داستان امیر حمزہ، فسانہ عجائب، الف لیلہ، انشا کی انشا پردازی، بیتال پچیسی، بوستان خیال، اردو کی پہلی داستان۔ صفحہ نمبر 286، باب نمبر 13، فورٹ ولیم کالج اور باغ و بہار۔ ایسٹ انڈیا کمپنی، فورٹ ولیم کالج، ڈاکٹر جان گلکرسٹ، ہندوستان میں فورٹ ولیم کالج سے تعلق، الوداع، ہندوستان، شاعری، تصانیف، نصاب، فورٹ ولیم کالج کی مطبوعات، پہلا سلیس نگار کون، میر امن، گنج خوبی، دہلی کا ایک اور روڑا، باغ و بہار، تحقیقی مطالعہ، طرز نو مرصع، کئی اور باغ و بہار کا ماخذ، یورپ میں باغ و بہار تنقیدی مطالعہ، تکنیک، کردار نگاری، اسلوب۔ صفحہ نمبر 321، باب نمبر 14، سر سید تحریک اور ادبی نشات ثانیہ۔ ٹھہرے پانی میں پتھر، افکار نو کے پرچم، سر سید احمد خاں، سر سید بطور تاریخ شناس، تہذیب الاخلاق، رد عمل، اکبر الہ آبادی، نئی اصناف کی کومپلیں، سر سید کے نامور رفقائے کار، شمس العلماء خواجہ الطاف حسین حالی، شمس العلماء مولانا شبلی نعمانی، شمس العلماء خان بہادر، مولانا نذیر احمد۔ پہلا ناول نگار کون، نشتر، خط تقدیر، شمس العلماء مولانا محمد حسین آزاد۔ جنون، انجمن پنجاب، رومانیت کا نقطۂ آغاز، محمد اسماعیل میرٹھی۔ دو کاکوروی۔ صفحہ نمبر 341، باب نمبر 15، ادب اور پنجاب۔ لفظ کا سفر، دبئی، پنجابی وی ایس اہل زبان، ہیر اور اہل زبان، پنجابی غزل، پنجاب فکشن کے آئینے میں، لاہور میں مشاعرے،
پنجابی مشاعرے، مشاعروں کی مقبولیت، انحطاط۔ صفحہ نمبر 356، باب نمبر 16، مرثیہ عہد بعہد۔ مرثیہ مقاصد و محرکات، مرثیہ نفسی اساس، مرثیہ ذاتی اور اجتماعی، شہادت حضرت امام حسین، مرثیہ دکن میں، کربل کتھا، پہلا مرثیہ نگار کون؟ عزاداری سوزخانی، مرثیہ شمالی ہند میں، سودا بطور مرثیہ نگار، مرثیہ لکھنؤ میں، انیس، عروس سخن کی مشاطگی، مرزا دبیر، مرثیہ اور خانوادہ انیس، جدید مرثیہ، کیتھارسس، مرثیہ کا نفسیاتی وصف، ہندو مرثیہ گو۔ صفحہ نمبر 376، باب نمبر 17، اردو ڈرامہ۔ سکنتلا اردو میں پہلا ڈرامہ، اولیت کا تاج، واجد علی شاہ پہلا ڈرامہ نگار۔ رہس، امانت کی اندر سبھا کی تکنیک، تھیٹر بنگال میں، بیمار بلبل، تھیٹر بمبئی میں، تھیٹر بلوچستان میں، پارسی اور تھیٹر، پہلا پیشہ ور ڈرامہ نگار۔ آرام، طالب بنارسی، احسن اور بیتاب، رونق کا ڈرامہ، سر سید کا ڈرامہ، آغا حشر کاشمیری، انڈین شیکسپیئر، آغا حشر کا فن، قدیم سٹیج، انارکلی، ادبی ڈرامہ، رزق کے ہوا، ترقی پسند، ٹیلی ویژن ڈرامہ، ڈرامہ جگتوں کے بھنور میں۔ صفحہ نمبر 400، باب نمبر 18، عبوری دور کا ادب۔ ادبی کھاد، ناول، تاریخ سے حقیقت نگاری تک، عبدالحلیم شرر، رتن ناتھ سرشار، رسوا بطور شاعر، پہلی خاتون ناول نگار، لطیف موضوع، رنگین اسلوب، تحقیق اور تنقید، تبسم کی کرنیں، کون سا گیت سنو گی، شاعری، فکر و احساس کی تصویر، یگانہ اور شہر ستمگر، سانٹ، ادب لطیف، نظم، مرہ اور آزاد۔ صفحہ نمبر 415، باب نمبر 19، محرم راز درون میخانہ، اقبال۔ میری تمام سرگزشت، اقبال کا شجرہ نسب، میرا طریق امیری نہیں، سیاسی سرگرمیاں، پیام اقبال، بڑا داغ، غزل میں نئی جہت، افکار تازہ سے جہان تازہ، شخصیت، کلام کے آئینے میں، فن اور اسلوب، اقبالیات کی نصف صدی پاکستان میں، مدح سرائی، متنازع شخصیت، اقبال شناسی، اقبالیات کی درجہ بندی، اقبال تحقیق، تراجم، شرح، اقبال ممدوح عالم، تصانیف اقبال۔ صفحہ نمبر 433، باب نمبر 20، ترقی پسند ادب کی تحریک۔ آغاز، ترقی پسند اور سیاست، تخلیقی مقاصد، جل بجھے انگارے، جنس اور تخلیقی شعور، احتجاج، ترقی پسندوں کا ہر اول، پریم چند، افسانہ اور عصری شعور، ناول زندگی کی عکاسی، خاکہ نگاری، شاعری، کچھ غم جانا کچھ غم دوراں، تنقید اور تخلیقی رویے، رد عمل، حلقہ ارباب ذوق، خاتمہ۔ صفحہ نمبر 453، باب نمبر 21، اردو صحافت اور ادبی جرائد۔ صحافت کا اولین مرکز کلکتہ، قلعہ معلیٰ کا اخبار، دہلی اردو اخبار، صحافت پنجاب میں، کچھ اور اردو اخبارات، چھاپہ خانہ، مغرب میں اردو اخبار، ترکی میں صحافت، اردو اخبارات اور حکومت، جنگ آزادی اور اردو اخبارات، صحافت پابند، اردو صحافت اور ادب، گلدستہ، قدیم ورسز جدید، تہذیب الاخلاق، اودھ پنج، اودھ اخبار، بچوں کی گرم بازاری، اثر نما، دلگداز، زمانہ، اردو معلیٰ نگار، ساقی، ترقی پسند ادب کے ترجمان جریدے، خواتین کے ادبی جرائد، سرحد کا پہلا اخبار اور ادبی جرائد کا مرکز لاہور، مخزن، امتیاز علی تاج کا خانوادہ، ہمایوں عالمگیر نیرنگ خیال، ادبی دنیا کا کارواں، شیرازہ، ادبی جرائد قیام پاکستان کے بعد، کراچی کے ادبی جرائد، اردو اور مولوی عبدالحق، ہندوستان کے ادبی جرائد۔ صفحہ نمبر 492، باب نمبر 22، پاکستان میں اردو ادب کی نصف صدی، پاکستان، تاریخ کا معجزہ اور رد عمل، ترقی پسند ادب کی تحریک،
آئین نو بمقابلہ طرز کہن، پاکستان فکری مباحث، ادب میں جمود، ترقی پسند بمقابلہ غیر ترقی پسند، ادب میں کمٹمنٹ، ادبی شیروں اور بکریوں کا گھاٹ، زبان کا بت اور پاکستانی محمود غزنوی، نثر پلس نظم از اکول ٹو نثری نظم، شاعری کا زبانی پھل، سدا بہار شجر شیر، ہم نعت مرثیہ، چند بیبیاں، بدیشی باغوں میں اردو کی مہک، دیگر اصناف متبسم تحریریں، ترقی پسند افسانہ اور اس کے بعد، احمد ندیم قاسمی، علامت اور شعور کی رو، نمائندے افسانے، تحقیق اور تنقید، آخری بات۔ صفحہ نمبر 508، باب نمبر 23، پاکستان میں اردو نثر کا تخلیقی منظرنامہ، فکشن، پس منظر اور پیش منظر، تناظر، اصلاح، تاریخ اور تاریخی ناول، لکھنؤ کا میلہ، لکھنؤ کا آئینہ، پاکستان میں ناول، بستی، تکنیک میں تنوع، ناولٹ، زنانہ ادب، خوف، سسپنس، جین ڈکسن کا کرسٹل، پاکستانی افسانہ شناخت کا عمل، اجتماعی شعور اور افسانہ، مقصود فن، افسانہ اور قاری، علامت استعارہ، سبک منٹو، افسانہ کا افسانہ، طنز و مزاح، افسانہ کدھر، خاکہ نگاری، اردو کے مسافر ادیب، انشائیہ کا سایہ، خود نوشت سوانح عمری، منفرد نثر نگار، بچوں کا ادب۔ صفحہ نمبر 543، باب نمبر 24، پاکستان میں تحقیق و تنقید، تخلیقی مد و جزر، تنقید و تحقیق، فلسفہ اور تنقید کی مکھیاں، تحقیق، حق بحقدار، تحقیق کے مرد میدان، یونیورسٹی اور تحقیق، ڈاکٹریٹ اور تحقیق، ڈاکٹر فیض احمد فیض، پھول جمع کرنے والے، تنقید میں تنوع، اقبال اور اقبال شناس، اردو تنقید نگاہ بازگشت، تنقید ترقی پسند، محمد حسن عسکری، فکر و نظر کا تنوع، نفسیات اور لاشعور، پروفیسر نقاد، مغرب سے استفادہ، تنقید کدھر۔ صفحہ نمبر 570، باب نمبر 25، پاکستان میں شعر کی صورتحال، ترقی پسند شعراء، فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی، فکر و احساس کا تنوع، اظہار و اسالیب کے نئے امکانات، کوچہ سخن، شعراء اور تخلیقی رویے، ہنستے مسکراتے الفاظ، عصری صورتحال کا استعارہ، مرثیہ، دوحہ نگر، پنگل، دوحے کا مزاج، آغاز، دوحہ پاکستان میں۔ صفحہ نمبر 618، باب نمبر 26، جوہر عورت کی نمود، قلم یا چابک، طوائف بطور تخلیقار، ذرا سی آبجو، تعلیم اور ذہنی بیداری، خواتین کے جرائد، زیادہ تراشی، پاکستانی شاعرات، دیگ کے چاول، بہو بیٹیاں یہ کیا جانے، شاعری یا تصویر، تجھ کو بھی ادا اجرت گفتار ملی تھی، مینا بازار، عورت جنس اور جذبات۔ صفحہ نمبر 636، باب نمبر 27، نئے رجحانات، تصورات نو، نزاعی مباحث، عہد کلیات، شاعری، علامت سے گھر تک، چل اے خامہ کراچی، شعر کی چل رہی ہے پن چکی، خوش درخشید، الگ تھلگ، لفظ کی دھار، تنہا ستارے، اینگری ینگ مین، پاکستانی سٹائل، بے ربطی میں ربط، نثری شاعری، افسانہ علامتی اور تجریدی، مزاحمتی رویہ اور بائیں بازو کے اہل قلم، قومی جمالیات، گم شدہ استعارہ۔ صفحہ نمبر 667، باب نمبر 28، ظرافت کا لحاف، میڈیا ان پاکستان، ہنسی، مزاح، طنز، لطیفہ اور کیتھارسس، شیر و شکر، طنز و مزاح، فنی محرک، سر سید تحریک، رد عمل، اودھ پنج، ظریفانہ جرائد، فتنہ و عطر فتنہ، ظریفانہ شاعری کا معلم اکبر الہ آبادی، طنز و مزاح نئے اہداف، چند مزاح نگار، ترقی پسند مصنفین اور طنز و مزاح میں تنوع، شاعری میں طنز و مزاح۔ صفحہ نمبر 687، باب نمبر 29، معاصر تخلیقات کا جھروکا، 1980 میں تخلیقی نثر، 1980 تا 81 کی اہم کتابیں، 1981 تا 82 کی اہم مطبوعات، 1983 تا 85 کی منتخب کتابیں، تخلیقی مد و جزر کا سال 1983،
1984 کا تخلیقی منظرنامہ، تخلیقات اور تخلیقی رویے 1985، ادب 1987 تا 88، تخلیق شماری 1999، تخلیقی تعطیل کا سال 1990، 1999 الوداع۔ صفحہ نمبر 714، کتابیات۔